بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر دو دوست رہتے تھے جن کے درمیان بہت زیادہ پیار اور الفت تھی۔ پیار اس قدر تھا کہ دونوں کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ ان میں سے ایک دوست کے اندر یہ کمال تھا کہ اگر وہ جلتی آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتا تو حیران کن طور پر اسے آگ کچھ نہ کہتی۔ دوسرا دوست یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا اور پوچھتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ تو جلتی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ کو جلاتی نہیں۔ تو وہ دوست کہتا ہے کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو وہ دوست یہ سن کر ناراض ہو جاتا اور کہتا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ دوست بھی کہتا ہے اور راز بھی نہیں بتاتا۔ ایک دن جب اس کا اصرار حد سے بڑھا تو اس نے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی دیا، طاقت بھی اور قوت بھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چاند سا چہرہ ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں اسے دل دے بیٹھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں وہ تو کر لے۔ لیکن لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دن رات اسے ملنے کی کوشش کرتا رہا اور اسے لالچ دیتا رہا، لیکن میری ایک نہ چلی اور لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ایک غریب گھرانے میں شادی ہو گئی۔ اس کے 3 بچے ہو گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹے اس وقت غریب اور بھوکے مر رہے ہیں، تم ایسا کرو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ میں جسے چاہتا تھا وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم لوگوں کو نمٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں اور ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپتا ہوا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدا کے لیے میری کچھ مدد کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے، اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی۔ یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو سب کچھ ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلے جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، زنا کر یا پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب واپس مڑی تو بچوں نے کہا، ماں بھوک لگی ہے۔ اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی اور پھر پلٹ آئی اور کہا، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، میری خواہش پوری کرو ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ جب پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا، ماں یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گھونٹ دے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، زنا کر لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی اور بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، میں نے کہا تھا میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل کے اندر خوف خدا آ گیا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اے نوجوان سن لے، میں اپنی ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس عورت نے گھر جا کر بیٹوں سے کہا، بیٹو صبر کرو، ابھی کھانا آئے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تو نے چونچ دی ہے تو دانہ بھی دے گا، اے رب کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل ہی نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا، اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، تو میری بہن ہے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، رک جا، اور پھر جا کر سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے اللہ،
اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ آگ میرے ہاتھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔